پر ان کے عذاب کے بارے میں پڑھا تھا، قوم نوح کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود، قوم ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے تمام پیغمبر صالح علیہ السلام اور جو ہے ہود علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ کا پیغام نہیں مانا، اور پیغمبروں نے ان سے درخواست بھی کی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 4 جو ہے توبہ اور استغفار کی آیات 95 تک آئی ہیں سورۃ الہود میں۔ تو پہلی آیت نمبر 3 تھی جس میں سورۃ الہود میں پڑھا ہم نے کہ کیا فرماتے ہیں اپنی قوم سے، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم جھٹلاتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ جن پیغمبروں کے بارے میں، قوموں کے بارے میں پڑھا، وہ اللہ کا پیغام دیتے رہے، قوموں نے مانا نہیں، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط نے تو کتنے پیار سے پیغمبر جتنے تھے وہ یہ بھی کہتے رہے کہ چلو اللہ کو مان لو، پچھلا جو کچھ کیا نہیں مانتے رہے اور جھوٹ بولا اور شرک و بدعت کی، اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کی، اب بھی مان لو، توبہ استغفار کر لو۔ اس کے بعد یہ ایک تو یہ آیت تھی توبہ استغفار کرنے کی جو قوم سے کہا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کہتے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے رہو، روگردانی نہ کرو، جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور تمام انبیاء پر کہ وہ فائدے بھی بتاتے ہیں کہ اب توبہ مانگ لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کر لو تو کیا ہوگا، تم پہ اللہ کا فضل ہو جائے گا، وہ تمہیں جو ہے معاف کر دے گا اور تمہیں اچھا سامان دے گا۔ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ بادل برسائیں گے اور تمہاری طاقت پر طاقت میں اضافہ کر دیں گے، قوت دیں گے۔ پھر سورۃ الہود 61 میں فرمایا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں بھی کتنا اللہ کی ایک صفات بتا رہے ہیں کہ وہ تو قریب ہے، وہ تو تمہاری شہرت سے بھی قریب ہے، اب جو کچھ ہوا بھول جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، مان لو اللہ کو، پیغمبر جو پیغام دے رہے ہیں اللہ کا وہ مان لو، اللہ قریب ہے، توبہ قبول کرنے والے۔ ہم کو بھی کتنی اس میں جو ہے ایک تسلی ہوتی نا کہ واقعی اللہ قریب ہے، توبہ کو قبول کرتے ہیں، توبہ کا دروازہ تو گھرگھرا طاری ہونے تک، نزا کے وقت جو گھرگھرا طاری ہوتا ہے اس وقت تک کھلا ہے۔ پھر سورۃ آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں پیغمبر وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، صرف شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا تو پھر بھی قوم پیغمبروں کے منانے کے، سمجھانے کے باوجود، پیغام دینے کے باوجود، اللہ کا پیغام دینے کے باوجود نہیں مانی یہ قومیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، قوم اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، اور جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو قوموں نے سرکشی کی، توبہ استغفار کا بھی پیغمبروں نے کہا، انہوں نے نہیں مان کے دیا، توبہ بھی نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں ہوئے، تو قوموں کی سرکشی پہ سرکشی کرے گئے، تو قوموں کی سرکشی پر عذاب الہی آیا، جو سورۃ التوبہ آیت نمبر 70 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات
آتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ سورۃ التوبہ آیت 70 کہ پچھلی قوموں کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا گیا۔ سورۃ توبہ کی آیت 70 میں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے، سیریا رہا ہے، یہ بلاد عرب کے قریب ہے، سعودی عرب کے قریب ہے یہ علاقے۔ قوم نوح پر کیا عذاب آیا؟ جو طوفان میں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تند سے ہلاک کر دی گئی۔ قوم سمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا۔ دیکھیں کتنا سا مچھر اس کے فخر پہ، تکبر پہ جو مان کے نہیں دیا، اس کی ناک میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا۔ قوم سمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود کو جو ہے مچھر سے مروا دیا گیا۔ اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ اور اہل متفقات سے مراد قوم لوط ہے جو مردوں میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے، جن کی بستی کا نام صدوم تھا۔ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ یہ سارا ہم 95 تک کور کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اس میں بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، پھر جو ہے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ جب مان کے نہیں دیتی قومیں تو اللہ پر ایمان نہیں لاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر ایسے ہی آیا، اللہ کا کوڑا برسا ان پہ۔ پیغمبروں کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ سرکشی کرتے رہے، اللہ نے مہلت بھی دی۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، 1000 میں 50 سال کم، پھر بھی ان کی قوم نے مان کے نہیں دیا۔ تو اب ہم جو ہے، اور یہ استغفار کی بھی 4 آیتیں ہم نے دیکھ لی اب تک، 95 میں 4 آیتیں آئیں کہ ہمیشہ ان کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا، اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ کی مان لو، تو نہیں مانا تو یہ عذاب